الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ میں بندوں نے اللہ سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور دعا کے جواب میں پوری کتاب سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم ہدایت مانگتے ہو تو یہ ہے ہدایت کا دستور، ہدایت کا منشور، ہدایت کا پروگرام، اسے اپنا لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق۔ اہل ایمان کا ذکر 4 آیات میں ہے، اہل کفر کا ذکر 2 آیات میں ہے اور اہل نفاق کا ذکر 13 آیات میں ہے۔ ان 4 آیات میں جہاں اہل ایمان کا اور اس کتاب کی عظمت کا ذکر آیا تو یہاں ایمان والوں کی اللہ نے 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسی حقیقتوں کو مانتے ہیں جن کا نہ عقل سے ادراک ہو سکتا ہے اور نہ حواس سے ادراک ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت تو خود اللہ، وہ غیب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں، قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی، اس میں جو کچھ ہوگا اسے مانتے ہیں۔ تو پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے سارے حقوق کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا نماز قائم کرو، اور عبرت اور نصیحت کے طور پر یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ چند مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے لیکن وہ منافقوں کے حوالے سے ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، کون؟ منافق۔ جیسے سورۃ الماعون میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تیسری صفت ایمان والوں کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دولت عطا کی ہے، ہم نے ان کو زندگی عطا کی ہے، ہم نے ان کو صحت عطا کی ہے، ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے، ہم نے ان کو عقل عطا کی ہے، ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے، ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا ہے۔ جتنی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو
ہماری رضا کے لیے استعمال کرتے اور خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے۔ امت مسلمہ انسانیت کے آغاز سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء کی وارث ہے، ان سارے انبیاء کو ماننے والی۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی ابتدا ہوئی، بلکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے آقا پر وحی کی انتہا ہوئی، اور ہمارے آقا سے پہلے جتنے رسولوں اور جتنے انبیاء پر وحی نازل ہوئی، مسلمان اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے ان صحیفوں کو مانتے ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو مانتے ہیں، ان کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ بات صرف مسلمان نہیں کہتے بلکہ خود عیسائی محقق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے۔ انسانوں نے ہاتھ کی صفائی ان کتابوں میں دکھائی ہے، لیکن تحریف کے دعوے کے باوجود مسلمان ان کتابوں کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں، بے احترامی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے مخالفین کا کردار یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، بے بنیاد اعتراضات آپ پر کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، آپ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کتاب مقدس کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے آج کے اخبارات میں دیکھ لیا ہوگا، نیوز ویک جو امریکہ کا معتبر اور مشہور اخبار ہے، اس کے تازہ شمارے میں گوانتانامو بے میں جو مجاہدین قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو کس طرح اذیتیں دی جاتی ہیں، جسمانی اذیتیں بھی اور قلبی، ذہنی اور روحانی اذیتیں بھی۔ یہ قلبی اور ذہنی اذیتیں جو دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن کریم کی بے ادبی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات مسلمان مجاہدین کے سامنے قرآن کریم کو ٹوائلٹ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ قرآن کریم کے مقدس اوراق ان مسلمانوں کے سامنے ٹوائلٹ کی گندی نالی میں بہا دیے گئے، ذہنی اذیت دینے کے لیے۔ الحمدللہ مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں، اور اسی ذہنی اذیت کا ایک حصہ ہی کہہ لے، آج کے اخبار میں یہ بھی خبر شائع ہوئی جس پر حکومت پاکستان نے احتجاج بھی کیا کہ امریکہ کے دوسرے اخبار واشنگٹن ٹائمز میں ایک کارٹون شائع ہوا، کارٹون میں ایک کتا بنایا گیا، کتے پر پاکستان لکھا گیا، اس کتے کا پٹا ایک امریکی فوجی نے تھام رکھا ہے اور وہ اس کو تھپکی دے رہا ہے، گڈ بوائے، اب اسامہ کو تلاش کرو۔ اب الفرج کو تو تلاش کر چکے، اب اسامہ کو تلاش کرو۔ یہ کتا کسے کہا گیا ہے؟
صاف اس پر لکھ دیا گیا یہ ہماری وفاؤں کا نقد صلہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص، کتاب مقدس کی توہین ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری حکومتیں احتجاج کر سکتی ہیں، مریل سا احتجاج، کمزور سا احتجاج، اور وہ بھی نامعلوم 56 اسلامی ممالک میں سے کتنے ملکوں کے حکمرانوں کو توفیق ہوگی اور کتنوں کو احتجاج کی بھی توفیق نہیں ہوگی. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام یہ کہ جتنا وہ اس کتاب مقدس کو گرانے کی کوشش کریں گے، ہم انشاءاللہ اتنا ہی اس کتاب مقدس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. جتنا وہ اسے دبانے کی کوشش کریں گے، ہم اتنا ہی اسے بلند کریں گے. ہم اس سے محبت کریں گے، اس کی عظمت کو دل میں بسائیں گے، اس کی تلاوت اور زیادہ کریں گے، خود پڑھیں گے، اپنی نسلوں کو یہ قرآن منتقل کریں گے. ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو کچھ اور آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ ان کو قرآن پڑھنا ضرور آتا ہوگا. ہم قرآن کے علوم کو پوری دنیا میں عام کریں گے، ہم قرآن کی اشاعت کریں گے، قرآن کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. اور رب کعبہ کی قسم، اللہ نے اس کتاب کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، یہ جہاں پہنچے گی دلوں کو بدل دے گی. یہ ذہنوں کی کایا پلٹنے والی کتاب ہے، یہ حیوانوں کو انسان بنانے والی کتاب ہے. اور ایسا ہو چکا ہے، اللہ نے سکھوں کی اولادوں کو، ہندوؤں کی اولادوں کو، عیسائیوں کی اولادوں کو، یہودیوں کی اولادوں کو کتاب مقدس کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. مگر ہم جو اپنا فریضہ ہے وہ ضرور سر انجام دیں. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے احتجاج میں زور نہیں ہے. یہ مغربی ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. یہ ان فوجیوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی گرفتاری کا مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر اور ملک ملک اس قرآن کریم کی آواز سے اور اس کے نور سے منور کر دیں گے انشاءاللہ. یا رب، ہم کمزور، ہمارے ارادے کمزور، ہماری زبانیں کمزور، ہمارے دماغ کمزور، ہمارے وسائل کمزور، ہمارے جسم کمزور، ہم سر سے پاؤں تک کمزوریوں میں ڈوبے ہوئے. لیکن یا رب، تو دل کی کیفیت جانتا ہے. عزم یہی ہے، ارادہ یہی ہے کہ تو کسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے. اس صفت کی وجہ سے امت مسلمہ میں انسانی اتحاد کا شعور پیدا ہوتا ہے. جب امت مسلمہ قرآنی وحی کو بھی تسلیم کرتی ہے اور قرآن سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اسے بھی تسلیم کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس امت کے اندر انسانیت کے اتحاد کا شعور پیدا کرتا ہے کہ پوری انسانیت کا دین ایک ہے. اصول میں سارے انبیاء متفق، سارے داعیان حق متفق. ہر نبی کی دعوت یہ اللہ پر ایمان لاؤ، ذات پر بھی ایمان، صفات پر ایمان، وحی پر ایمان، نبوت و رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان. ہر نبی نے اسی کی دعوت دی. اصول میں اتفاق ہے، اختلاف ہے تو صرف فروع کے اندر.
اور جزئیات کے اندر. اور جب ایک مسلمان سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سارے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ انسانی اتحاد کی بنیاد رکھتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہاں قابل غور بات یہ ہے، اللہ نے حضور پر نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر فرمایا اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی ذکر فرمایا، لیکن آپ کے بعد کسی وحی کے نزول کا ذکر نہیں فرمایا. قرآن کریم میں تقریباً 40 سے 50 مقامات پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ مسلمان حضور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنی کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو پہلی کتابوں کا تو ذکر ہے، لیکن حضور کے بعد نہ کسی نبی کی نبوت کا ذکر ہے، نہ کسی کتاب کا ذکر، نہ وحی کا ذکر. چنانچہ یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یقین تو بس آخرت پر ہی پورا رکھتے ہیں. یہ 5ویں صفت ہے ایمان والوں کی. اور 5ویں صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی تو قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ بالآخرہ کو آخر میں لایا جاتا، یوں کہا جاتا یوقنون بالآخرتی، لیکن اللہ بالآخرہ کو پہلے لائے اور یوقنون کو بعد میں لائے. اور عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کا حق یہ ہو کہ اس کو مؤخر کیا جائے، اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے حصر اور تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ معنی میں نے کیا اور یقین تو بس آخرت پر ہی رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنے کو اللہ نے تخصیص کے ساتھ اور حصر کے ساتھ ذکر فرمایا. ویسے تو انسانوں کے 3 گروہ ہیں آخرت کے حوالے سے. ایک گروہ تو وہ ہے جو اس دنیا کے علاوہ کسی دنیا کو نہیں مانتا، اس زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو نہیں مانتا، اس جہان کے علاوہ کسی دوسرے جہان کو نہیں مانتا، محسوسات کے علاوہ مغیبات کا انکار کرتا ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان کو مانتا تو ہے لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں. کوئی کفارے کے چکر میں ہے، کوئی دوسرے جنم کے چکر میں. کسی کا کہنا یہ کہ نبی، ولی اور نیک بندے اللہ کو سفارش کے ذریعے سے مجبور کر سکتے ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی آخرت کے بارے میں صحیح. الحمدللہ وہ گروہ مسلمانوں کے ہے. ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے. مسلمان کا یہ ایمان کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے. اور خود اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں فرمایا مما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان. یہ دنیا کی زندگی تو بس لہو و لعب ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. وبالآخرة ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح ہم اس کا معنی تو کرتے ہیں کامیاب ہونے والے، لیکن یہ عجیب لفظ ہے، کسی اور زبان میں تو کیا، خود عربی زبان میں بھی فلاح کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو دنیا اور آخرت کی خیر کا جامع ہو۔ اسی لیے اذان میں کہا جاتا ہے تو حی علی الفلاح، اللہ فلاح کی طرف بلاتے ہیں، ایسی فلاح جو دنیا اور آخرت کی خیر کی جامع ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات، وہ فلاح پانے والے، کیونکہ بندوں نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اللہ کہتے ہیں یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ غیب پر ایمان، نماز کو حقوق اور آداب کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر، اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں وہ ہدایت پا گئے۔ دوسرے گروہ کا ذکر، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ عربی زبان میں کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اسی لیے عربی میں کسان اور کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نہیں کہہ دینا، ایسا نہ ہو کہ مار داڑ ہو جائے۔ ویسے بھی کاشتکاروں کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے۔ وہ ایک بات یاد آ گئی، ایک سکول کالج کا نیا نیا پڑھا ہوا بگڑا ہوا نوجوان ایک کاشتکار کے پاس سے گزرا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ چلا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو کشش ثقل کی بنا پر چل رہا ہے، کشش ثقل کے نظریے کی بنا پر۔ ہر ثقیل چیز ہلکی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یوں دنیا کا نظام قائم ہے۔ اس نے زور سے ڈنڈا مارا اس کی کھوپڑی پر۔ اس نے آگے سے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ اس نے کہا گالیاں کیوں بکتے ہو؟ خود تو کہتے ہو کہ ہر ہلکی چیز بھاری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کشش ثقل کا نظریہ بھاری چیز ہلکی چیز کو کھینچ لیتی ہے، تو میرے ڈنڈے کو تمہاری کھوپڑی نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اس لیے اگرچہ عربی زبان میں کاشتکار کو کافر کہتے ہیں، لیکن آپ نہیں کہنا بھائی۔ اسی طریقے سے جس چھلکے میں پھل بند ہوتے اسے کافور کہا جاتا ہے۔ اور کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر انکار، دل سے بھی انکار، زبان سے بھی انکار۔ نمبر 2 کفر عناد، حق کو پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ بہت سے کافر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تعریف کی، حضور کی تعریف کی، مانتے تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3 کفر نفاق، منافقت والا کفر جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے۔ نمبر 4 کفر شک، بظاہر تو مسلمان ہے لیکن شک اور تردد میں مبتلا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ نمبر 5 کفر تعویل، قرآنی آیات کی، اسلامی عقائد کی، نظریات کی ایسی تعویل کرنا کہ کفر تک جا پہنچے۔ نمبر 6 کفر جہود، دل سے پہچانتا ہے لیکن زبان سے انکار نہیں کرتا۔
اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایسے ہی کافروں کا ذکر کیا ہے جو دل سے پہچانتے تھے لیکن زبان سے زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری انسانیت کا درد، آپ چاہتے تھے کہ سارے انسان ایمان لے آئے، آپ انسانوں کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، انہیں دعوت دیتے، اور جب لوگ انکار کرتے تھے تو آپ کے جذبات پر، آپ کے دل پر آرے چلتے تھے۔ اللہ کو اپنے نبی کے درد پر ترس آ گیا۔ اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان ایمان نہ لائے تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ان کافروں کا ناقابل ایمان ہونا اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے ناقابل ایمان ہونے کی خبر دی ان کے ناقابل ہونے کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہ کہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خبر دینا ان کے ایمان کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جیسے ایک ماہر حکیم اور ڈاکٹر کسی بیمار کے بارے میں کہہ دیتے یہ اب بچ نہیں سکتا اور پھر وہ مر جائے، تو کوئی بیوقوف یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ تم نے کہا تھا کہ یہ بچ نہیں سکتا اس لیے مر گیا۔ اس کی موت ڈاکٹر کے خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ڈاکٹر نے جو خبر دی اس لیے کہ اس نے موت کے سارے اسباب اختیار کر رکھے تھے۔ جو لوگ روحانی موت کے سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے بارے میں خبر دے دیتے ہیں کہ اب یہ ایمان کے قابل نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کا کیا مطلب؟ جب کوئی شخص ہدایت سے مسلسل اعراض کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو معطل اور بیکار کر دیتا ہے اور حق کی نشانیوں اور آیات میں غور و فکر کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ اس کے کفر کی، اس کے گناہوں کی ایک نقد سزا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ایک انسان زہر کھا کر مرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قضائے الہی سے اس کی موت واقع ہو گئی، حالانکہ اس نے موت کا وسیلہ اور سبب تو خود اختیار کیا، لیکن ہم نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ اس کی عمر ہی اتنی تھی، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ تو اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کے اسباب انسان خود اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ہدایت سے اعراض کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا نبی بلاتا ہے وہ نہیں آتا، قرآن سنایا جاتا ہے وہ نہیں سنتا، آیات پیش کی جاتی ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتا، دلائل دیے جاتے ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور عبرت کے لیے جان لیجئے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، یہ دل پر مہر لگنے والا معاملہ
بعض اوقات مسلمان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتے ہیں تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے گناہ کرتا چلا جائے تو دل پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ ہدایت کی بات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے اندر خشوع خضوع اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا. خدا را اگر ہم میں سے کسی سے گناہ ہو چکے یا گناہ ہو رہے ہیں تو خدا را توبہ کر لیجئے، دل کو صاف کر لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسے وقت میں موت آ جائے کہ ہمارا دل پورے کا پورا کالا ہو، اس کے اندر ایمان کی روشنی رتی بھر نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان ایمان قبول کرتے تو اس کے دل میں روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب ایمان کامل درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پورے کا پورا دل سفید اور منور ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی منافقت کرتا ہے تو دل کالا ہوتا ہے، اور جب منافقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور حضرت علی تو قسم کھا کر فرماتے تھے اللہ کی قسم تم اگر چاہو تو مسلمان کا سینہ چیر کر دیکھو، اس کا دل سفید اور منور ہوگا، اور منافق کا سینہ چیر کر دیکھو اس کا دل کالا اور سیاہ ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسے وقت میں موت آ جائے. یہی آگے آ رہا ہے اللہ فرماتے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. جس نے گناہ کیے اور کرتا چلا گیا یہاں تک کہ گناہوں کے ایک چکر میں پھنس گیا، اوپر گناہ نیچے گناہ، دائیں گناہ بائیں گناہ، آگے گناہ پیچھے گناہ، زبان سے گناہ، آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، پیروں سے گناہ، دل سے گناہ، دماغ سے گناہ، گناہوں میں ہی ڈوب گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے فاولئک اصحاب النار، یہ ہے دوزخی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو میرے بھائیوں میرا دروازہ کھلا رکھا ہوا، دل کو پاک کر لیجیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہو. مایا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب. اب تیسرے گروہ کا ذکر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ بالکل مومن نہیں. اللہ کے ہاں دعووں کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں خالی خولی دعووں کا اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں عمل کا اعتبار ہے، باتوں کا اعتبار نہیں. اللہ کے ہاں حقیقت کا اعتبار ہے. حقیقت ہے یہ نہیں. اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ باطن کو بھی دیکھتے ہیں. ہم انسانوں کو اپنی باتوں سے اپنے دعووں سے خوش کر سکتے ہیں عمل کے بغیر، لیکن اللہ کو عمل کے بغیر اور حقیقت کے بغیر خالی خولی باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ بالکل مومن نہیں. یہ منافقوں کا ذکر ہے. منافق کون ہے اور نفاق کیا ہے؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہوا اظہار الخیر و اسرار الشر. نفاق کیا ہے؟ خیر ظاہر کرنا اور شر کو دل میں چھپانا، لیکن دل میں شر چھپا ہوا. پھر منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک حقیقی منافق جس کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں، اور دوسرا ہے عملی منافق. عملی منافق وہ ہے جس کے اندر منافقوں والی خصلتیں ہوں، منافقوں والے اعمال، جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، دین کے لیے کبھی گرمی بھی برداشت کیا کرے، دین کے لیے سردی، دین کے لیے گرمی، دین کے لیے تکلیف، یہ برداشت کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتراتا ہے۔ یہ عملی منافق کی نشانیاں۔ ذرا غور کیجئے، ہم میں سے کون ہے جو ان نشانیوں سے بچا ہوا ہے، ان خصلتوں سے بچا ہوا؟ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خصلتیں وہ پکا منافق، اور جس کے اندر ایک خصلت، اس کے اندر منافقوں والی ایک صفت، ایک عادت۔ اور قرآن کریم میں منافقوں کی مذمت اللہ نے بعض مقامات پر کافروں سے بھی زیادہ فرمائی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنا نقصان اسلام کو، مسلمانوں کو منافقوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے نہ پہنچایا ہو۔ ہے اللہ، یوں تو ہم کہنے تو دنیا میں 1.5 ارب ہیں، لیکن اس 1.5 ارب میں سے کتنے ہیں جو خالص مومن ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے منافقوں والا رویہ، منافقوں والی خصلتیں، منافقوں والی عادتیں اختیار کر رکھی؟ ایسا بدبخت گروہ کہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن مسلمانوں کی جڑیں کاٹتا تھا، حضور کی محبت کے دعوے کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں یا مسلمان یا کافر۔ مدینہ میں منافقوں کا ظہور ہوا، اور وہ بھی غزوہ بدر کے بعد، جب اللہ نے مسلمانوں کو تاریخی اور شاندار فتح عطا فرمائی۔ عبداللہ بن ابی ان کا بڑا سردار، مدینے کے بڑے قبیلے اوس اور خزرج اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ یہ عبداللہ بن ابی کی پارٹی میں تھے۔ یاد ہوگا غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 کے قریب منافق واپس آ گئے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی اور منافقوں کی جماعت تھی جنہوں نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے میں سے، ہم جو عزت والے ہیں، ہم ذلیل کو نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ اور یہ کہا تھا ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن یہ بالکل مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جو ہمارے دل کا حال نہ جانتا ہو، جو ہماری خفیہ تدبیروں کو نہ جانتا ہو، اور اللہ تو ساری تدبیروں کو جانتا ہے اور دل کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ دھوکہ دیتے تھے رسول اللہ کو۔ اللہ نے کہا میرے رسول کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے مجھے خود دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، اپنی آخرت تباہ کر رہے، دنیا بچا کر۔ ایک ہے شعور اور ایک ہے علم۔ حیوانوں کے پاس علم تو نہیں ہوتا، لیکن شعور حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سردی گرمی کا احساس، بھوک پیاس کا احساس، صحت اور بیماری کا احساس، یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے، شعور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان منافقوں کے اندر تو شعور بھی نہیں، یہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، حسد کی بیماری، نفاق کی بیماری،
فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ بیماری کیسے بڑھ گئی؟ ایک وجہ تو بیماری بڑھنے کی یہ کہ اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو ایک بیماری دوسری بیماری کو کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر ایک گناہ ہے تو اس سے توبہ کرنے کی کوشش کی جائے، وگرنہ وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لے گا۔ گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد بندہ دوسرا گناہ کرے، اور نیکی کی نقد جزا یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دے دے، ایک سجدے کے بعد اللہ دوسرے سجدے کی توفیق دے دے، ایک دفعہ صدقہ خیرات کے بعد اللہ دوبارہ صدقہ خیرات کی توفیق دے دے۔ تو ہم امید رکھیں گے کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول فرما لی، اسی لیے تو اللہ نے دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق دے دی۔ تو ان کی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا۔ ایک تو بڑھنے کی وجہ یہ کہ انہیں بیماری کا علاج نہ کیا تو اس بیماری نے اور بیماریوں کو پیدا کر دیا۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ جلتے تھے اسلام کی ترقی سے اور حضور کی عزت سے، اور ترقی دن بدن اور عزت دن بدن بڑھتی جاتی تھی، اضافہ ہوتا جاتا تھا، تو ان کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ ان کی بیماری میں اضافے کی قرآن کا نزول ہے، قرآن نازل ہوتا تھا، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا، اور آیات اور سورتیں نازل ہوتی جاتی، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، لگائی بھجائی نہ کرو، شرارت خباثت نہ کرو، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نہ پہنچاؤ، جب کہا جاتا کہ فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں۔ آپ نے الفاظ دیکھے منافقین کے، کہہ رہے انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اور ضمناً یوں کہا کہ فساد مچانے والے تو اے مسلمانوں تم ہو، ہم فسادی نہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اللہ نے جواب میں 5 تاکیدات کے ساتھ فرمایا، 5 تاکیدات کے ساتھ۔ کاش آپ عربی زبان سے اور اس کے قواعد سے کچھ واقفیت رکھتے ہوتے تو آپ جانتے کہ اللہ نے کتنی تاکیدات کے ساتھ ان کے دعوے کا جواب دیا۔ فرمایا الا سن لو، ان بے شک ہم یہی ہے المفسدون، فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ 5 تاکیدات کے ساتھ۔ جو طلبہ یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے یہاں تاکیدات، الا یہ بھی تاکید کے لیے، ان یہ بھی تاکید کے لیے، ہم یہ بھی تاکید کے لیے، المفسدون جملہ اسمیہ یہ بھی تاکید کے لیے، ولکن لا یشعرون یہ بھی تاکید کے لیے۔ جتنے زوردار طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا اپنے مصلح ہونے کا، اس سے زیادہ زوردار طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تم فسادی ہو، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ حضرت ابو بکر ایمان لائے، حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عثمان ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، حضرت سعد ایمان لائے، حضرت معاذ ایمان لائے، حضرت اسامہ ایمان لائے، حضرت بلال ایمان لائے۔ ارے تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔
جان لیجئے اللہ کے ہاں وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ جیسا ایمان ہوگا، دوسرا کوئی ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ نے منافقوں سے کہا تم ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ، یہ صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے صحابہ کو کہا ناس، انسان، گویا کہ کامل انسان ہے تو صحابہ ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اور ان کا ایمان کیسے ہے؟ ظاہر سے بھی ایمان، باطن سے بھی ایمان، صورت سے بھی ایمان، حقیقت سے بھی ایمان۔ قالوا انؤمن، جب ان سے یہ کہا گیا تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ اللہ اکبر، کہا یہ تو بیوقوف ہے، ایمان کی خاطر کسی نے بچے قربان کر دیے، کسی نے بیوی، کسی نے والدین، کسی نے دولت، کسی نے جائیداد، کسی نے مکان، کسی نے وطن، اور کسی نے زندگی قربان کر دی، کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو عام سے انداز میں کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کے ماننے والوں کو بیوقوف، اور اللہ نے 4 تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ بیوقوف تو تم ہو۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی ہے بیوقوف لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہ 50 سال کی زندگی کو دائمی زندگی پر ترجیح دے رہے، یہ شیطان کو رحمان کے مقابلے میں ترجیح دے رہے، یہ ابو جہل کو کائنات کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دے رہے۔ بیوقوف تو یہ ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، کبھی کسی بیوقوف نے خود اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہا بلکہ عقل مندوں ہی کو بیوقوف کہتے ہیں۔ بیوقوف اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اہل عقل کا خوب مذاق اڑاتے، اور تاریخ کے ہر دور میں دین پر چلنے والوں کو بیوقوف کہا جاتا رہا۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں اور شوق سے 1000 بار کہتے رہے، کسی کے کہنے کی وجہ سے دین کے ساتھ رشتے اور تعلق کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ 2 چہرے ہیں منافق کے، ادھر چہرہ اور ادھر چہرہ اور جان لیجئے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص ہے وہ جو 2 چہروں والا ہوتا ہے، ادھر اور چہرہ ادھر اور چہرہ۔ معاف کیجیے گا، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ مومن کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، کئی چہرے نہیں ہوتے۔ چہرے مت بدلا کریں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ارے تم کیا مذاق کرو گے ایمان والوں کے ساتھ؟ اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيُمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں پریشان بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، کسی اندھے کے ساتھ۔ سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ وہ کسی گڑھے کی طرف جا رہا ہو اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گڑھے سے نہ بچائیں، یہاں تک کہ وہ اس میں اوندے منہ گر جائے۔ اللہ منافقوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، جب ان کو سمجھایا اور باز نہیں آئے، اب ان کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں اوندے منہ گر گئے، اور قیامت کے دن بھی ان کے مذاق کی ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا اللہ ان کے مذاق کی سزا ان کو دے گا۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جن نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ ان کے سامنے ہدایت بھی تھی، ضلالت بھی تھی، انہیں ہدایت کو چھوڑ دیا، ضلالت کو اختیار کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اس تجارت سے انہیں کچھ بھی نفع نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اور بعض نے یوں مانا کیا کہ یہ لوگ تجارت کرنا جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تجارت کیسے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر شخص تجارت کر رہا۔ ایک تجارت وہ ہے نا جو دکانوں پر ہوتی ہے، جو فیکٹریوں میں ہوتی ہے، اور ایک تجارت یہ ہے، یہ بھی جو ہم بیٹھے ہیں یہ تجارت ہے۔ ہم نے اللہ کو 1 گھنٹہ دے کر اللہ سے لاکھوں نیکیاں لے لی، الحمدللہ، یہ بھی تجارت ہے۔ اس میں بعض اوقات انسان محروم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں محروم نہیں ہوتا، اسے نوازا جاتا ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص صبح نکلتے ہیں تجارت کرتے ہیں، کوئی ہلاکت کا سامان خریدتے ہیں اور کوئی نجات کا سامان خریدتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق تجارت کرتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت، دین کو چھوڑ کر دنیا، حضور کو چھوڑ کر ابو جہل، رحمان کو چھوڑ کر شیطان۔ لیکن فرمایا کہ ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، یہ تجارت کرنا جانتے ہی نہیں۔ اور دیکھیے منافق 2 قسم کے تھے۔ پہلی قسم منافقوں کی وہ جن کے دل میں صرف کفر، اللہ نے ان کی بھی مثال دی۔ اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جن کو ایمان کی تھوڑی سی روشنی تو نصیب ہوئی لیکن متذبذب تھے، شکوک و شبہات کا شکار تھے، اللہ نے ان کی بھی مثال دی۔ یہ 2 مثالیں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلی قسم کے منافق جن کے دل میں صرف کفر تھا، فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، کچھ لوگ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا، راستہ دکھائی نہیں دیتا، کسی نے آگ روشن کر دی، چاروں طرف منور ہو گیا، راستے دکھائی دینے لگے، مسافروں نے چلنا شروع کیا، اچانک آگ بجھ گئی اور وہ اسی طریقے سے تاریکی میں کھڑے رہ گئے جیسے کہ پہلے تھے۔ یہ منافقوں کی مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تاریکیوں میں تھے، حضور آئے، نور لے کر آئے، حضور نور تھے، آپ کی ہر صفت نور، ہر کلمہ نور، ہر سنت نور، ہر ادا نور، اور وہیں پر نور ہوگا جہاں حضور کی غلامی ہوگی، اور جہاں حضور کی غلامی نہیں ہوگی وہاں تاریکی ہوگی، وہاں روشنی نہیں ہو سکتی، چاہے تو جتنے بڑے کمکمے جلا لو۔ حضور نور لے کر آئے، روشنی پھیل گئی دنیا میں، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا لیکن پھر خود اس روشنی کو گل کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے، چنانچہ اندھیروں میں رہ گئے۔ اللہ نے ذکر فرمایا مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے پورا ماحول روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، لا یبصرون، اس حال میں کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ حق کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ یاد رکھیے جو کان حق کے لیے استعمال نہیں کرتا وہ بہرا ہے، جو زبان حق کے لیے استعمال نہیں کرتا وہ گونگا ہے، اور جو آنکھوں سے حق کی نشانیاں نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
اور یہ حق کی طرف نہیں پلٹیں گے. او کصیب من السماء. دوسری مثال، دوسری قسم کے منافق جن کو ایمان کی تھوڑی سی روشنی ملی لیکن ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہے، ان کی مثال اللہ نے یہ دی. کچھ لوگ ہیں گھر سے دور، کھلا میدان ہے، رات کا وقت ہے، طوفانی بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑکتی ہے تو دل لرزتا ہے، پریشان ہے کہ کیا کریں، راستہ نظر نہیں آتا. بجلی کی چمک میں جب راستہ تھوڑا سا دکھائی دیتے چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ مثال ان منافقوں کی ہے جن کے دل میں شکوک و شبہات، انہوں نے بظاہر ایمان قبول کیا، آسمان سے وحی کی بارش ہو رہی تھی قرآن کی شکل میں، اس میں مشکل احکام بھی، آسان احکام بھی. آسان احکام کو تو سینے سے لگاتے، جب مشکل حکم آتا تو پیچھے ہٹ جاتے. زمینی حالات بھی مختلف تھے، کبھی مسلمانوں پر مشکل وقت آ جاتا، شکست بھی ہوئی احد کے اندر، کبھی فتوحات. تو اگر مال غنیمت آتا تو کہتے ہم بھی مومن، اور مشکل آتی تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں. تو تذبذب کا شکار. جان لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، سچا مومن وہ ہے جو ہر حال میں ایمان پر جمع رہے، چاہے بہار ہو، چاہے خزاں، چاہے امیری ہو، چاہے غریبی، چاہے فتح ہو، چاہے شکست، چاہے امریکہ پوری دنیا پر چھا جائے اور پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس کی غلامی اختیار کر لے اور بظاہر نظر آئے کہ رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں، تب بھی ایک سچا مومن وہ ہے جو ایمان پر جمع رہے گا کہ ہمیں ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے. شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو شیطان برگلا دے، لگتا ہے یہودی حق پر ہے، لگتا ہے عیسائی حق پر ہے، لگتا ہے ہندو حق پر ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کے دل میں یہ یقین، اور منافق شکوک کا شکار. فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. دیکھیں کانوں میں یہ پور ڈالی جاتی ہے، یہ آخری سرا انگلی کا، پوری انگلی نہیں ڈالی جاتی. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ منافق اتنے خوف زدہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری انگلی کان کے اندر گھسیڑ دیں، کان میں ڈال دیں. یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سن کر، حذر الموت، موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ ہر طرف سے اللہ اپنے گھیرے میں لیا ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی کی چمک سے انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہماری بینائی اچک لے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے.
یا اللہ اس مشکل دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی عظمت عطا فرما، ایمان کا نور عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ یا رب کفار تیری کتاب مقدس کو جتنا گرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا رب یا ارحم الراحمین تو ہمیں اتنا ہی اس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، پھیلانے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ یہ کہنا سننا قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس درس قرآن کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک